السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قرآن کریم کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور معمول کے مطابق ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ خاکسار اس کی تلاوت کرے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ ہماری آج کی کلاس کا پہلا حصہ یہیں تک ہے، اور ابھی ہم اپنی کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، اور ہماری کلاس کا آج کا حصہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس کی بھی معمول کے مطابق میں پہلے تلاوت کروں گا، اور درخواست ہے آپ سے کہ تلاوت کے ساتھ اس کو دہرائیے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی کچھ ترجمے اور تشریح کی طرف آئیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
آیت کریمہ کے اس حصے میں دیکھیے، ابھی ہم نے پڑھا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ، اب یہ کاف کے بعد یہ کاف کی پیش ہے اور اس کے بعد میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم ہے شد والی۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی شد والی میم یا نون آئے گی، جب بھی میم یا نون پر شد ہوگی تو وہاں پہ آواز کو کچھ ٹھہرا کے لمبا کیا جائے گا، اور آواز کو ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ نجیناکم من کم، جو یہ ہم نے آواز کو ٹھہرا کے لمبا کیا، کی آواز، اگر یہ نون ہوتا تو ان کی آواز کو کچھ لمبا کرتے تھے اگر ہم، تو اسے کہتے ہیں آواز کو ٹھہرا کے لمبا کرنا۔ تو جب بھی میم پر شد اور نون پر شد ہوگی تو آواز کو ٹھہرا کے لمبا کیا جائے گا، اور اس کو ہم پڑھیں گے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر پڑھتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سو پر بڑی مد ہے تو بڑی مد کو 5 نقطوں کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو یہ سوء العذاب نہیں بلکہ سوء العذاب، 5 نقطوں کے برابر یا 5 حروف کے برابر۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بڑی مد آپ نے پڑھنی ہو تو آپ یا تو مٹھی کو بند کر لیں اور ایک ایک کر کے سو، 5 انگلیاں جب کھل جائیں گی تو اگلا لفظ پڑھ لیں، یا انگلیوں کو مٹھی کو کھول لیں اور ایک ایک مٹھی کو انگلی بند کرنا شروع کر دیں، سو، تو یہ بنے گا ہماری 5 انگلیوں کے برابر لمبا کرنا۔ اگر 3 انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہو، 3 نکات کے برابر، تو وہ چھوٹی مد ہے جو کہ 3 نکات کے برابر لمبا کی جاتی ہے۔ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ یہ جو ہم نے آج آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات بخشی، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات، اپنے فضائل یاد دلا کر انہیں اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر گزار ہونا چاہیے،
اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک اور انعام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے نجات بخشی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا احسان تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین کو چھوڑ کر مصر میں جا کر آباد ہوئے تھے، اور مصر میں پھر وہ کئی سو سال تک وہیں رہے، پرورش پائی، تقریباً 400 سال تک رہے۔ اور گئے تو تھے تب یوسف علیہ السلام اپنے علاقے کے وزیر تھے، لیکن آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام فوت ہوئے، ان کے بعد جو لوگ آئے ان کی حکومت میں کوئی دلچسپی نہ تھی، حکومت میں عہدے نہ تھے، تو رفتہ رفتہ اس قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کو، بنی مصر کے فرعون کے لوگوں نے اپنا غلام بنا لیا، اور یوں پھر تقریباً 400 سال مصر میں یہ لوگ بنی اسرائیل جو تھے یہ فرعون کے غلام بن کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اور انہیں فرعون سے نجات بخشی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اس غلامی سے نجات بخشی، یاد کرو جب تم کو میں نے فرعون کی قوم سے نجات بخشی، وہ قوم تم پر بڑا ظلم کرتی تھی۔ وہ ظلم کیا کرتی تھی؟ یسومونکم، وہ تمہیں تکلیف دیتی تھی، سوء العذاب، شدید ترین بد عذاب کی۔ وہ تمہیں شدید دکھ دیتے تھے، تمہیں تکلیفیں دیتے تھے، بہت دکھ پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کہ وہ لوگ مردوں کو ذبح کر دیتے تھے، یعنی وہ جو جنگ کے قابل مرد ہیں، جو بوڑھے یا بچے نہیں ہیں، جوانوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ انہی جوانوں نے تو تلوار اٹھا کر جنگ کرنی تھی یا جہاد کرنا تھا۔ تو جن سے بھی، یعنی جن بھی نوجوانوں سے انہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ نوجوان ہمارے خلاف کوئی جتھا کریں گے، بنائیں گے، کوئی کسی قسم کی کو بغاوت کریں گے، انہیں وہ مار دیتے تھے، زندہ نہیں رکھتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ لوگ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ عورتیں اکثر اوقات بے ضرر ہوا کرتی ہیں، وہ جنگ میں حصہ نہیں لیا کرتی، تو گویا بنی اسرائیل کی قوم کو مصر میں فرعون نے فرعون کی قوم نے تقریباً 400 سال غلام رکھ کر ان کے اندر سے غیرت اور حمیت کا جذبہ، اپنے قوم کی مشکلات کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ مکمل طور پر مار دیا تھا۔ تو اللہ فرمایا کہ تمہیں یاد کرو کہ جب تم پر یہی وہ عذاب دیتے تھے، وفی ذالکم، اور اس بات میں بلاؤن، ایک آزمائش ہے، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی، اور اس بات میں تمہارے لیے تمہارے اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش میں بنی اسرائیل کو فرمایا کہ جس آزمائش میں تم وہاں پر گزارا کرتے رہے، اور آل فرعون تمہیں 400 سال تک دکھ تکالیف تمہیں دیتے رہے، اور تم ان تکالیف کا شکار بنتے رہے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو کہ وہ میری عظیم الشان نعمت کو، کہ جب تم پر میں نے اتنی عظیم الشان نعمت اور فضل کیا کہ تمہیں میں نے آل فرعون سے نجات بخشی، لیکن اب تم اللہ تعالیٰ کے انہی فرمودات یا انہی احسانات کو پس پشت اور نظر انداز کرتے ہوئے تم دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بن گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آج ہم ایک اور کچھ حدیث ہم آج پیش کریں گے، خاکسار پیش کرے گا کہ جو قرآن کریم کو، اس کی متن کو سنوار کر پڑھنے کی اہمیت کے متعلق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف اس چاہت اور محبت سے توجہ نہیں فرماتا جس چاہت اور محبت سے وہ ایک نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہو جو خوش آواز ہو اور قرآن کریم کو خوش الہانی سے اور عمدگی سے پڑھتا ہو۔ تو فرمایا کہ یعنی اس شخص کی تلاوت جو اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوا کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور قرآن کریم کی تلاوت کو خوش الہانی سے، عمدگی سے سنوار کے ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کو سنوار کر ایک بہترین طریق سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اللہ ताला हम सबको ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।